والکف عن حرب علی و معاویہ و عائشہ و طلحہ و الزبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ یہ جو صحابہ کرام جن کا نام لیا گیا، ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے ان کے ساتھیوں کے مابین، اس تعلق سے ہمیں خاموش رہنا ہے۔ ولا تخاصم فیہم، ان کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ وکل امرہم الی اللہ تبارک و تعالی، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میرے ساتھیوں کا ذکر آئے تو ان کی برائی کرنے سے بچو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان اللہ تبارک و تعالی نظر الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اہل بدر والوں کو جھانک کر کے کہا کہ تمہیں جو مرضی وہ کرو، کیونکہ میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کی ہے کہ بدر والوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری جو مرضی کرو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں پر دراصل مصنف رحمہ اللہ، دیکھیے عقیدے اور منہج کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ایسی تمام چیزوں کو سلف نے ذکر کیا ہے جہاں یہ دیکھا گیا کہ یہاں لوگ گمراہی کا شکار ہیں، یہاں لوگ بھٹک رہے ہیں، تو اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کیا گیا کہ ایسے موقع پر، ایسی گمراہی کے موقع پر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمارا کیا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب صفین اور جمل وغیرہ کو لے کر کے یا ان اختلافات کو لے کر کے جو صحابہ کے درمیان ہوئی اختلافی معاملات کو لے کر کے، ان کی بنیاد پر جب لوگوں نے صحابہ کے درمیان دو پارٹی بنانا شروع کیا، ایک کو حق پر ایک کو ناحق پر، ایک کو غلط اور ایک کو صحیح، اس طرح سے کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو بلکہ تمام کو اکثر کو گالی دینا شروع کیا الٹا سیدھا، تو پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ قاعدہ بنایا، یہ اصول بنایا کہ اس سے جو ہے صحابہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں یہ قاعدہ بنایا گیا اور یہ اصول بنایا گیا کہ جو ان کے درمیان جو بھی اختلافی مسائل ہیں ان تعلق سے ہمیں بات نہیں کرنا ہے، بلکہ وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنایا ہے اور خود صحابہ نے اپنایا ہے، اور خود اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اور محدثین نے اپنایا ہے۔ ان لوگوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ان کی سیرت کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہی لوگ ہمارے لیے حجت ہیں۔ اللہ کا قول ہمارے لیے حجت ہے، اس کے رسول کا قول ہمارے لیے حجت ہے، اور پھر صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین کا یہ جو زمانہ رہا ہے یہ افضلیت اور خیریت کا زمانہ ہے، جس کی خیریت کی گواہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور وہ حجت کا زمانہ ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ تو جب ہم ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو صرف اور صرف صحابہ کے بارے میں فضائل اور مناقب ہی بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی ہے، مناقب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریفیں کیوں کی ہیں بغیر کسی استثناء کے؟ بلکہ انہیں جنتی کہا ہے اور ان کے فضائل کو بیان کیا ہے باریکی سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورہ حدید آیت نمبر 10 اور سورہ فتح آیت نمبر 29، صرف 3 آیت پڑھ لینا کافی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اور بھی بہت ساری آیتیں۔ بلکہ اگر کسی نے صحابہ کے خلاف زبان درازی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے منافقوں نے، کیونکہ نبی کے زمانے میں جو منافق قسم کے لوگ تھے انہی لوگوں نے یا پھر یہودیوں نے جو مدینہ کے اندر تھے، قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، اس طرح سے بڑے بڑے قبیلے کے لوگ پائے جاتے تھے، ان کی طرف سے اگر کوئی بات آئی ہے صحابہ کے خلاف یا منافقوں کی طرف سے تو ان کی مذمت کی گئی ہے، اور صحابہ کرام کا دفاع کیا گیا، ڈیفنس کیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت صحابہ کا دفاع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ میرے ساتھیوں کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہنا۔ سے نام لیا جنگ جمل اور صفین وغیرہ کا، حضرت علی سے
کوفیوں نے جب بھی پوچھا، حضرت علی نے کبھی بھی برائی نہیں کی کسی بھی صحابی کی، کہ جو بھی ان کے پاس آئے. کیونکہ جو ان کے درمیان عام طور سے، خاص طور سے جنگ جمل کو آپ دیکھ لیں کہ بصرہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سارے لوگ تھے، اور دوسری طرف جو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ جو تھے، بصرہ کے اندر شام کے وقت میٹنگ ہوتی ہے اور آپس میں صلح ہو جاتی ہے. صلح کا مطلب یعنی بات چیت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اور جس مقصد سے یہ لوگ گئے تھے بصرہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر کیسے گھیر کر کے ان کے روم میں، ان کے گھر کے اندر ان کو کیسے مارا گیا. اور ظاہر سی بات ہے وہ سارے لوگ کوفہ بھاگ کے گئے. افراتفری کیسے مچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، اور ایک خلیفہ کو کیسے مظلومیت کی حالت میں مارا گیا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. کیسے بھوکے پیاسے مارا گیا. اور سارے لوگ، اکثر بڑے لوگ جو چلے گئے تھے حج کرنے کے لیے، مدینہ میں نہیں تھے چند لوگوں کے سوا. تو جب واپس آئے مکہ سے، جو سارے لوگ واپس آئے حج کر کے، یہ حج کا زمانہ تھا، تو فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں بات کرتے ہیں. تو وہی بات کرنے کے لیے گئے اور صلح بھی ہو گئی. ٹھیک ہے کیا کیا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا. جب دیکھا ان بلوائیوں نے اور ان خارجیوں نے، ان باغیوں نے جب دیکھا جنہوں نے مارا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے جب دیکھا کہ ارے یہ تو آپس میں سب بات چیت ہو گئی ہے، اب جو ہے ہم لوگوں کا کام تمام ہو جائے گا، اب ہم لوگ بچیں گے نہیں. کیونکہ سارے لوگ متفق ہو گئے، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا، ہم لوگوں کی نہیں چل پائی. صبح فجر سے پہلے جدھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ تھے اور ایک طرف ادھر تھے، رات ہی میں ان لوگوں نے ادھر ادھر تیر پھینکنا شروع کر دیا، لڑائی کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے سمجھا انہوں نے دھوکہ دیا، اور لڑائی چھڑ گئی. اور یہی سارا معاملہ آپ دیکھیں گے تو صفین میں بھی ہوا ہے. تو اصل جو مجرمین ہیں وہ وہی عبداللہ ابن سبا کے جو پڑھائے ہوئے تھے. عبداللہ بن سبا جو یمن کا یہودی تھا اور آ کر کے نوجوانوں کا برین واش کیا مکہ اور مدینہ کے اندر، اور اسی طریقے سے کوفہ اور بصرہ کے اندر، اور پھر مصر کے اندر، ان سارے شہروں میں گھوم کر کے اس نے نوجوانوں کو برین واش کیا کہ تم لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے، تم لوگوں، جو خاص طور سے کہا اس نے ایسے لوگوں کو چنا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تم لوگوں کو پوچھا نہیں جا رہا ہے. اور یہاں دیکھو خلیفہ وہ اپنے خاندانوں کو پورا عہدہ دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بیت المال بھرا ہوا ہے، تم لوگوں کو ایسے پوری ایک ٹیم اس نے اکٹھا کر لی نوجوانوں کو برین واش کر کے. آج بھی اسے نوجوانوں کو برین واش کیا جاتا ہے. یہ اسی زمانے سے ہے. عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا وہ بھی مسلم نوجوانوں کو برین واش کرتا تھا، اور خلیفہ وقت کے خلاف کیسے اس نے ابھارا. یہ ساری چیزیں آپ کو ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں بہترین انداز میں لکھی، اور بہت ہی معتبر کتاب ہے یہ ابن کثیر کی جو کتاب ہے البدایہ و نہایہ. کہ وہ کیسے جو ہے اپنے خاص اس سے کچھ ساتھی تھے جو ایک دم پورا اس کی بات سنتے تھے، وہ کیسے کہتا تھا کہ جاؤ لوگوں کو پہلے کچھ دین کی باتیں بتانا، اور جو لوگ مظلوم ہیں کمزور ہیں ان کے بارے میں رونا کہ بھئی دیکھو بہت ظلم ہو رہا ہے، ایسا ویسا، کچھ پوچھا نہیں جا رہا ہے، کچھ سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد حکام کی برائی کرنا اور لوگوں کا برین واش کرنا. پورے جو 4-5 شہروں میں اس نے بھیج دیا، ایک پوری ٹیم جمع کر لی، سب لوگ چلے گئے حج کرنے کے لیے. مدینہ کو آ کر کے ان لوگوں نے گھیر لیا، مدینہ کو آ کر کے گھیر لیا، اور اس طریقے سے خلیفہ رسول کا جو انہوں نے قتل کر دیا، گھیر کر کے شہید کر دیا. یہی سارے بلوائی خارجی تھے. ان میں اکثر تعداد جو ہے کوفہ کی تھی، عراقی زیادہ تھے، سب سے زیادہ عراقی تھے، یمن کے اور عراق کے زیادہ تھے. اور یہ خود جو ہے یمن کا تھا، عبداللہ بن سبا یہودی. تو یہ خارجیت اس وقت سے آج تک پائی جا رہی ہے. کیسے نوجوانوں کو برین واش کرنا، ان کو حکام کے خلاف ابھارنا، اور پھر اس کے بعد ملک کے اندر فتنہ اور فساد کھڑا کرنا. تو وہی کہہ رہے ہیں، یہ چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، ان سارے خارجیوں اور بلوائیوں کو جسے. اور پھر ایک اس کے بعد ہوا کیا، صحابہ کرام متفق ہو گئے، سب متفق ہو گئے ان ساری چیزوں کو بھول کر کے، چاہے وہ اہل شام ہو یا اہل عراق ہوں یا مدینہ والے ہوں، کوئی ہو، سارے لوگ متفق ہو گئے اور سب نے ان خوارج کو چن چن کر کے مارا. جنگ نہروان اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے. اور آپس میں آپ دیکھیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ جن کی جو عام طور سے یہ لوگ برائی کرتے ہیں، خوارج اور یہ عبداللہ بن سبا کے جتنے جو ہے بقایا جات ہیں، کسی کے بارے میں بھی نہیں سنو گے
کہ حضرت علی ہوں یا حضرت عبداللہ بن عباس ہوں یا کوئی بھی ہوں جو عراق میں تھے، انہوں نے کسی کے تعلق سے بھی کوئی بات کہی ہو، کوئی قول نہیں سنو گے، کچھ نہیں، اور نہ ہی اہل شام میں سے کسی کو بھی سنو گے، خواہ حضرت معاویہ کیوں نہ ہو، انہوں نے حضرت علی کو یا کسی کو کچھ کہا ہو سوائے تعریف کے۔ بہت ساری چیزیں میں نے جیسا کہ بتایا، ایسے لوگوں کے پاس یا تو صحیح دلیل نہیں ہوتی، جھوٹی روایتیں ہوتی، جھوٹی کہانیوں اور روایتوں کا پلندہ بنا کر کے کتاب کی شکل دے دی جائے، جھوٹی روایتیں، کہانیاں، یا تو پھر اگر کوئی صحیح حدیث ان کو مل جاتی تو وہ اس میں ان کی بات نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، غلط استدلال اس سے لیتے، اس کا معنی غلط موڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھو فلاں حدیث میں تو ایسا ہوا ہے، بخاری کے اندر فلاں روایت میں ایسا آیا ہوا، انہوں نے ایسا کہا، فلاں جگہ ایسا آیا ہوا، فلاں جگہ ویسا آیا ہے، اور سب کا استدلال غلط ہوتا ہے، جھوٹی باتیں اس کو بیان کرتے ہیں اور صحابہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، دیکھو حضرت علی نے ایسا کہا، حضرت معاویہ نے ایسا کہا، فلانے نے ایسا کہا، یا ان کے بارے میں ایسا آیا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پوری جو ہے صدیوں کا، 3 صدیوں کا مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، تو سوائے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے درمیان جو اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں ان پر جو ہے خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اسی لیے کہ کہیں ہم بھی ان فسادیوں کی طرح سے، ان بلوائیوں اور خارجیوں کی طرح سے اپنا نام نہ لکھا لیں اس فساد کے اندر، اسی لیے جو ہے خاموش رہنے کے لیے کہا۔